سپہ سالار کا جمہوری عمل کی کامیاب تکمیل پر تہنیتی پیغام۔ آرمی چیف کی قوم، حکومت، الیکشن کمیشن کو مبارکباد۔ سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ الیکشن جیت اور ہار کا مقابلہ نہیں، عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ قومی اسمبلی کی 255 نشستوں کے نتائج مکمل۔ 9 منتخب آزاد ارکان قومی اسمبلی سینچری کراس کر گئے، تعداد 101 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون 73 سیٹیں جیت کر سر فہرست، پیپلز پارٹی 54 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، ایم کیو ایم پاکستان 17، استحکام پاکستان پارٹی اور جے یو ایف اے کی 2 نشستیں، مسلم لیگ کاف کی 3، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی، ضیاء لیگ اور مجلس وحدت المسلمین کی 1 سیٹ۔ قومی اسمبلی کے 265 میں سے 2 حلقوں کے نتائج آنا باقی۔ پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کی شفافیت قائم رہی، ریٹرننگ افسران کے دفتر میں سمجھوتا ہوا۔ پافن نے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی، دکھا مجموعی طور پر الیکشن کا دن پرامن رہا۔ پولنگ ڈے پر صرف 149 معمولی واقعات ہوئے۔ یکساں مواقع نہ ملنے اور دہشت گردی کے باوجود سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ ووٹر ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ نواز شریف نے حکومت سازی کا فارمولہ پیش کر دیا، پاکستان کی خاطر سب کو ساتھ چلنے کی دعوت۔ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو ٹاسک دے دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ سب مل کر بیٹھیں اور ملک کو بھنور سے نکالیں، کسی سے لڑائی نہ کرنے کا کہہ دیا۔ بولے ترقی کے لیے کم از کم 10 سال کا استحکام چاہیے۔ افواج پاکستان، سیاستدان، میڈیا سب کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ شہباز شریف آج نواز شریف کو سیاسی رابطوں سے متعلق آگاہ کریں گے۔ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے شہباز کی پرواز۔ صدر نون لیگ کی آصف علی زرداری سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر بیٹھک، حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور بھی ملاقات میں موجود رہے۔ صدر نون لیگ نے نواز شریف کا پیغام پہنچایا، مرکز میں مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فونک رابطے۔ ایم کیو ایم کا مکمل نتائج اور رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا فیصلہ۔ مفاہمت کے بادشاہ کی آزاد امیدواروں پر نظر، پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت کو ٹاسک سونپ دیا۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے والوں سے رابطوں کا بھی انکشاف۔ کئی نو منتخب آزاد ارکان نے وقت مانگ لیا۔ کے پی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیت آج صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ سابق صدر نے نو منتخب آزاد ارکان کو پی پی میں شامل کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا لاہور میں پڑاؤ، مقامی قیادت کی اہم بیٹھک آج شام طلب کر لی۔ این اے 127 کا نتیجہ چیلنج کرنے پر مشاورت ہوگی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے پر بھی غور ہوگا۔ بیرسٹر گوہر خان کا وفاق اور کے پی میں حکومت بنانے کا اعلان۔ آج پی ٹی آئی کور کمیٹی کی اہم بیٹھک بلا لی۔ ارکان کے دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی سمیت دیگر ایشوز پر غور کیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مضبوط امیدوار، مشتاق احمد غنی بھی دوڑ میں شامل۔ سندھ اسمبلی کی تمام 130 نشستوں کے نتائج مکمل۔ پیپلز پارٹی نے 84 سیٹیں جیت کر بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ ای ایم ایس کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے 27 اور آزاد امیدواروں نے 14 سیٹیں اپنے نام کیں۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی نے 2 سیٹیں حاصل کی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا، آزاد امیدواروں کو بھاری مینڈیٹ سے نواز دیا۔ 115 جنرل نشستوں میں سے 112 کے نتائج سامنے آ گئے۔ آزاد امیدوار 90 سیٹوں پر کامیاب۔ جمعیت علماء اسلام 7، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 نشستیں، اے این پی اور پرویز خٹک کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین صرف ایک نشست جیت پائیں۔ مخصوص نشستوں کے بغیر سادہ اکثریت کے لیے 58 اراکین درکار۔
बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 45 सीटों के नतायज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, नून लीग 9, JUI की 8 सीटें, 6 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, BNP अवामी और जमात इस्लामी ने 1-1 नशिस्त हासिल की। कई हलकों के नतायज चैलेंज। नवाज शरीफ का मानसेरा में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। शहजाद फारूक ने NA 119 में मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की कामयाबी। आजाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार अदालत चला गया। NA 117 में अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर का अता तारड़ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। शुएब शाहीन ने तारिक फजल की कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। सियासी खानदान इस बार भी सियासत पर छा गए। इलेक्शन 2024 में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खानदान के तमाम अफराद कामयाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद, उनकी बेटी मरियम नवाज, भाई शहबाज शरीफ और भतीजे हमजा शहबाज फिर असम्बलियों में पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुद, उनकी बहनें फरियाल तालपुर और डॉक्टर अजरा पेचोहो, बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और बहनोई मुनव्वर अली तालपुर की भी ऐवानों में वापसी। मौलाना फजलुर रहमान, उनके भाई लुत्फुर रहमान भी एक बार फिर इलेक्शन जीत गए। मौलाना के दोनों बेटे और एक भाई ने भी इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए। मुल्तान में गिलानी खानदान की धूम। यूसुफ रजा गिलानी और उनके 3 बेटे जीत गए। कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पर कामयाबी। यूसुफ रजा गिलानी NA 148, अली मूसा गिलानी NA 151 पर जीते। अब्दुल कादिर गिलानी ने NA 152 और अली हैदर गिलानी ने PP 213 पर कामयाबी समेटी। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। फैसलाबाद और गुजरांवाला से नून लीग के लिए बड़े अपसेट। राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर जैसे बड़े लीगी लीडर अपनी सीटें ना बचा पाए। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान की दोनों सीटें हार गए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी नाकाम। चौधरी परवेज इलाही को गुजरात से सालेक हुसैन के हाथों बड़ी शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक, जावेद लतीफ, शेख रोहेल असगर और राना मशहूद भी हार गए। सिराजुल हक, शेख रशीद और नदीम अफजल चंद भी कौमी असम्बली में ना पहुंच सके। एमल वली, गुलाम अहमद बिलोर और अमीर हैदर होती को भी शिकस्त। बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले भी फिर ऐवानों में। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 2 साबिक गवर्नर, 1 साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के साबिक स्पीकर शामिल। इस बार भी इलेक्शन जीतने वालों में राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी PP से वज़ीर-ए-आज़म रह चुके। मियां अजहर और लतीफ खोसा पंजाब के गवर्नर रह चुके। सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। मुश्ताक गनी और आगा सिराज दुरानी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर थे। MKM पाकिस्तान की कराची में बड़ी कामयाबी। MKM पाकिस्तान का इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत दे दी। कहते हैं आए मिलकर जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज करें। गवर्नर सिंध हक परस्तों की जीत का हिस्सा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जमात इस्लामी वालों, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। हमारे मैंडेट ने तुम्हारी बल्दियाती सीटों की औकात बता दी। PP10 चक्री का मार्का। चौधरी नईम इजाज ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाकर मैदान मार लिया। नून लीग के चौधरी नईम इजाज 48,759 वोट लेकर कामयाब। मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार चौधरी अमीर अफजल 34,413 वोट लेकर दूसरे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार 31,112 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। काटनों का ढोल की थाप पर जश्न। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोगों को मेरे ऊपर भी बहुत उम्मीदें हैं, तो अब उन्होंने अपना जो काम था किरदार अदा कर दिया। अब आगे मेरा काम है, इंशाल्लाह मैं भी जो ये 35 साल में नहीं कर सका चौधरी निसार, इंशाल्लाह मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा।
اپر چترال سے پہلی بار خاتون امیدوار جنرل نشست پر کامیاب. آزاد امیدوار ثریا بی بی نے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق PK1 سے 18,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے JUI کے امیدوار کو شکست دی. ثریا بی بی کی جیت پر علاقے میں جشن کا سماں. سنو نیوز پر ملکی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج. ملک بھر میں پھیلے رپورٹرز کے وسیع ترین نیٹ ورک نے ووٹ سے نتائج تک ہر پہلو سے دی تازہ ترین خبر. جدید ٹیکنالوجی سے لیس الیکشن سیل نے دیے سب سے پہلے مستند نتائج. ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی سنو نیوز کی دھوم مسلسل ٹاپ 3 کی کیٹیگری میں شامل. ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ کون کس طرح اب حکومت بنائے گا, کون کس کے ساتھ اتحاد کرے گا, تو اس سوال کا جواب میاں محمد نواز شریف کی طرف سے اتحادی حکومت بنانے کی خواہش کی صورت میں سامنے آ گیا ہے, اور اب امکان ہے کہ ملک میں PDM-2 حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. سنو نیوز کی الیکشن میراتھن نشریات. سینئر تجزیہ کار اور صحافیوں نے ماضی اور حال کے تجربے میں کیے مستقبل کے بے لاگ تبصرے اور جاندار تجزیے. پولنگ ڈے, نتائج میں تاخیر اور اقتدار کی جوڑ توڑ, ہر پہلو پر ہوئی سیر حاصل بحث. عوام نے پسندیدگی کی مہر ثبت کر کے بتا دیا. سنو یقین کے ساتھ. امریکہ کا نئی پاکستانی حکومت سے مل کر چلنے کا اعلان. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ الیکشن میں لاکھوں پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنایا. سیاسی جماعت سے قطع نظر پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. جمہوری اداروں کی تقویت اور سیاسی شراکت وسیع کرنے پر کام کے خواہاں. 9 مئی حملوں کے 12 مقدمات میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود کی ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سماعت. جج ملک اعجاز آصف نے پروسیکیوشن کی مہلت کی استدعا مسترد کر دی. شیخ رشید کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا. صاحب طرز ادیب, کالم نگار, ڈرامہ نویس, معروف شاعر امجد اسلام امجد کی آج پہلی برسی. وارث جیسا شہرۂ آفاق ڈرامہ تخلیق کیا. برزخ کے نام سے لازوال شعری مجموعہ اور جدید عربی نظموں کے تراجم عکس کے نہ بھولنے والے خالق. رائٹرز گلڈ ایوارڈ, صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز حاصل کیے. پچھلے سال آج ہی کے دن جہان فانی سے کوچ کیا. اور معروف ادیبہ اور ڈرامہ نگار فاطمہ ثریا بجیا کو دنیا چھوڑے 8 برس بیت گئے. لیجنڈ بھائی انور مقصود کی بہن فاطمہ ثریا بجیا نے ٹیلی ویژن کے علاوہ ریڈیو اور سٹیج کے لیے بھی بے شمار ڈرامے لکھے. معروف ڈراموں میں عروسہ, شمع, انا اور افشاں شامل. تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا. جاپان نے بھی انہیں اعلیٰ ترین شہری اعزاز عطا کیا. فاطمہ ثریا بجیا 10 فروری 2016 کو طویل علالت کے بعد 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.